گوادر کی پیاس، میرانی ڈیم گیم چینجر، جہاں پانی ہوگا وہاں ترقی۔ گوادر کا راز افشاں پانی یا بندرگاہ، پورے ایشیا کا مستقبل یہاں۔ جہاں پانی نہیں وہاں زندگی رکتی ہے۔ گوادر کا بڑا منصوبہ مکمل ہو رہا ہے، سب کچھ بدل جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، بلوچستان کے جنوب میں مکران کے ساحل پر جہاں نیلا سمندر زمین کے کنارے سے ٹکراتا ہے، وہاں ایک شہر ہے جس کا نام دنیا کے نقشے پر اب صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ پوری ایشیا کے مستقبل سے جڑا جا رہا ہے۔ گوادر وہ مقام ہے جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر گوادر کامیاب ہو گیا تو پورا خطہ بدل جائے گا، لیکن یہ خواب جو دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی راہداریوں میں سے ایک ہے، ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے: کیا ایک بندرگاہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ ناظرین، سمندر کے کنارے واقع گوادر وہ شہر ہے جو سمندر کے قریب ہونے کے باوجود پانی کی کمی سے جوجھ رہا ہے۔ یہاں سالانہ بارشیں صرف 3 سے 4 انچ ہوتی ہیں، زمین نمکین ہو چکی ہے اور مقامی آبی ذخائر اکثر خشک رہتے ہیں۔ شہر کے روزانہ پانی کی طلب تقریباً 6 سے 7 ملین گیلن ہے، جبکہ فراہمی صرف 3 ملین گیلن کے قریب ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوام مہنگے پانی خریدنے پر مجبور ہے اور کاروبار روزانہ بند ہونے کے خطرے سے دو چار بھی ہے۔ گوادر کی کہانی پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ 1960 کی دہائی میں جب پاکستان نے گوادر کو عمان سے خریدا تو یہاں کوئی منظم آبی نظام موجود نہیں تھا۔ 1990 میں نکارا ڈیم تعمیر ہوا جس سے امید تھی کہ گوادر کے اگلے 50 سال محفوظ ہو جائیں گے، لیکن موسمی حالات بدل گئے، بارشیں کم ہوئی اور ذخائر خشک ہونے لگے۔ 1998 اور 2003 میں آنے والے قحط نے صورتحال مزید خراب کر دی۔ پھر بھی عوام نے شہر نہیں چھوڑا، کیونکہ گوادر صرف ایک شہر نہیں، ایک خواب بھی ہے۔ پچھلے 10 سال میں گوادر کے پانی کا بحران بلوچستان کی سب سے بڑی شہری آزمائش بن چکا ہے۔ واٹر ٹینکرز کا کاروبار پھل پھول رہا ہے۔ جہاں ایک ٹینکر کا ریٹ کبھی 500 روپے تھا، اب یہ 5000 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس دوران گوادر پورٹ، فری زون اور سی پیک منصوبے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، دوسری طرف پانی کی کمی، یہی تضاد عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ سن 2024 میں حکومت پاکستان اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا: میرانی ڈیم پائپ لائن منصوبہ۔ یہ منصوبہ تربت کے قریب میرانی ڈیم سے تقریباً 152 کلومیٹر طویل اسٹیل پائپ لائن کے ذریعے پانی گوادر تک پہنچائے گا۔ پائپ لائن کی گنجائش 10 ملین گیلن روزانہ رکھی گئی ہے، جو نہ صرف گھریلو بلکہ بندرگاہ، انڈسٹری اور ایئرپورٹ کے لیے بھی پانی فراہم کرے گی۔ مزید 2 پلانٹس زیر تعمیر ہیں جن کے مکمل ہونے پر گنجائش 35 ملین گیلن روزانہ تک پہنچ جائے گی۔ گوادر کے بندرگاہی زونز، رہائشی علاقے اور ایئرپورٹ تدریجاً ان پلانٹس سے منسلک کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے گوادر صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ اقتصادی خود مختاری کی علامت بھی ہے۔ سی پیک کے تحت گوادر کو انٹیگریٹڈ اسمارٹ سٹی کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس ویژن کی بنیاد پانی ہے۔ اسی لیے حکومت نے بلوچستان واٹر سیکورٹی فریم ورک 2030 کے تحت گوادر کو ہائی پرائرٹی اربن زون قرار دیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت ڈیسلینیشن پلانٹس کا نیٹ ورک، پائپ لائن مانیٹرنگ سسٹم، ڈیجیٹل واٹر مینجمنٹ یونٹس اور بارش کے پانی کے ذخائر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ چین کے لیے گوادر صرف ایک اقتصادی منصوبہ نہیں بلکہ توانائی کی سیکورٹی کی گارڈ ہے۔ چین کا تقریباً 80% خام تیل خلیج فارس سے آتا ہے، جو ہزاروں میل کے فاصلے سے مشرقی ساحلوں تک پہنچتا ہے، اور گوادر سے یہ فاصلہ صرف 2500 کلومیٹر تک رہ جاتا ہے۔ یہی سی پیک کی بنیاد ہے، لیکن چین بخوبی جانتا ہے کہ اگر گوادر کے پاس پانی نہ ہو تو کوئی انڈسٹری نہیں چلے گی، کوئی مزدور نہیں ٹھہرے گا۔ اسی لیے چینی کمپنیاں نہ صرف بندرگاہ بلکہ واٹر سسٹم، سینیٹیشن اور ریسائکلنگ پلانٹس میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ گوادر صرف پاکستان کا منصوبہ نہیں بلکہ یہ پورے ایشیا کی اقتصادی نبض ہے۔ یہ بندرگاہ وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے سمندر کا دروازہ بن سکتی ہے۔ اگر گوادر کے پانی کا نظام مضبوط ہو گیا تو یہاں سالانہ 300 ارب ڈالر تک کی ٹرانزٹ ٹریڈ ممکن ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی گوادر واٹر پروجیکٹس کو علاقائی انٹیگریشن کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ گوادر کو پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلیوں کا بھی سامنا ہے۔ بارشوں کے غیر متوقع پیٹرن، سمندر کی سطح میں اضافہ اور زمین کے نمکین پانی کا پھیلاؤ مستقبل کے لیے خطرہ بھی ہے۔ اسی لیے سائنسدان گوادر واٹر ایکویفر ریسٹوریشن پروگرام پر کام کر رہے ہیں، جس میں بارش کے پانی کو زیر زمین محفوظ کرنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ یہی اقدامات گوادر کو ایک کلائمیٹ ریزیلنٹ کوسٹل سٹی بنا سکتے ہیں۔ تو وہ لمحہ صرف شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے خوشخبری ہوگا، کیونکہ جہاں پانی بہتا ہے وہاں زندگی، امن اور ترقی جنم لیتی ہے۔ ناظرین، کوئی شک میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔